نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله من يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا ختم المرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيدنا ومولانا وملجانا ومخانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين دائما أبدا كثيرا كثيرا. مولانا سامعین اکرام، میرے بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نماز جمعہ کا یہ درس اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و جل مجدہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے شروع ہوا چاہتا ہے. آج جن مسائل اور جن مشکلات کا اسلامی معاشرہ بلکہ انسانی معاشرہ سامنا کر رہا ہے، ان کی وجوہات کیا ہیں، ان تمام باتوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ رب کائنات اپنے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر بات کے حل کا اعلان فرما رہا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں تمام معاشرتی اور معاشی انسانی ہر وجوہات کا حل اس کے اندر موجود ہے. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، دینی ہو دنیاوی ہو، اس کا حل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے. سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ آیا ہم اس قابل ہیں کہ اس حل کو نکال سکیں یا پہچان سکیں. اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی اہم بات آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اس جو مسئلہ درپیش ہے ہمیں اس مسئلے کا حل ہمیں کیسے نکالنا ہے؟ کیا ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے یا پھر کسی اور طریقے سے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اس بات کی گواہی دے رہا ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 کے اندر اعلانیہ طور پر اللہ رب العزت یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس کلام کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. اور حکمت کیا ہے؟ وزڈم. کہ وہ ایسی باتیں جن کو جان لینے سے ہم تمام معاشرتی مشکلات کا حل جان لیتے ہیں. کیا آیا ہمارے اندر کا انسان، ہماری روح اس قابل یا اتنی پاکیزہ اور مبرہ ہے کہ ہم ان تمام مسائل کو حل کرنے کے قابل ہوں، یا پھر ہمیں کسی سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی؟ تو
آیا اگر ہم یہ گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کسی سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی، تو جس سے رہنمائی لے رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اچھا رہنما ثابت ہو؟ کیا وہ ان تمام اصولوں کے اوپر پورا اترتا ہے کہ ہم اس کو جا کر اپنا رہنما مان لیں اور پھر وہ ہماری رہنمائی کرے قرآن و سنت اور حدیث کے مطابق، تاکہ ہمیں جو مشکلات درپیش ہیں ان سے ہم نجات حاصل کر سکیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جب ہم اس بات کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں بہت ہی چیدہ ایسی شخصیات نظر آتی ہیں جو اس قابل ہوں کہ وہ بنی نوع انسان کی رہنمائی دے سکے۔ نہ تو حاصل کرنے والے اس قابل ہیں اور نہ ہی رہنمائی کرنے والوں کے اندر وہ بات موجود ہے۔ کیوں؟ دونوں طرف جب پاکیزگی اور طہارت ہوگی تو تبھی یہ فیضان نبوت حاصل ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب ذوالجلال کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یمحو اللہ من یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، یعنی جس بات کو وہ مٹانا چاہے اس کو کوئی قائم نہیں رکھ سکتا، اور جس کو وہ ثابت کرنا چاہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ یاسین کی آخری آیت کے اندر کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، حکم دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور آیت الکرسی کی اندر کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی، یا یوں کہہ لیں کہ زمین آسمان اس کی کرسی کے تلے ہے، نیچے ہے، اس کی کرسی تمام عالمین پر حاوی ہے۔ فرمایا کہ رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر اتنی وسیع ہے کہ ہر ایک کے لیے گو وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کو سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی ہو، ایشین ہو، یورپین ہو، کوئی ہو، ہر انسان مسائل سے دوچار ہے، پریشان ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، میل ہے، فیمیل ہے، کوئی بھی ہے، جو انسان ہے اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور درپیش ہوگا، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ذہن کے اندر ہوگی، مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے۔ مگر کچھ لوگ ہیں جو رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کسی رہنما کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ کا فضل جب شامل حال ہوتا ہے اس کو رہنمائی مل جاتی ہے، اور پھر اس کی رحمت سے، اس کی رحمت کاملہ سے، اس مشکل سے، اس مصیبت سے، وہ اس پریشانی سے نجات حاصل کر لیتا ہے، نکل آتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے سے وہ پریشانی حل ہوگی؟ آپ سب جانتے ہیں دنیا آتی ہے، ہمارے پاس آتی ہے، مسائل کا حل پوچھتی ہے، ہم بتاتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، جو شرعی قوانین کے مطابق قرآن و سنت کی حدیث کی روشنی میں کچھ بھی جتنا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کو آگے بانٹتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے
اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یہ کمال ہمارا نہیں، یہ کمال ان کا ہے جنہوں نے محنتیں کی، جن کا یہ فیضان بتا ہے۔ ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، میں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس نہ تو وہ اعمال، نہ پاکیز کی، نہ طہارت، اور نہ وہ عمل ہے جس کی بنا پر بات کر سکیں۔ اگر ہے تو صرف یہ کہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے وہ لاج رکھ لیتے ہیں۔ اور میرے مرشد کامل کی دعا ہے، ان کی نگاہ اور ان کی دعا سے یہ فیضان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اپنے آتے ہیں، پرائے آتے ہیں۔ پرائیوں سے بات یاد آ گئی کہ سننے میں اس بندے کا نام نہیں لیتا، ہمارے محبان میں سے کہ پیر صاحب تو غیر مسلموں کو بھی قرآن دیتے ہیں، لہٰذا ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ غیر مسلم۔ اچھا بھائی، مجھے تو معلوم نہیں، آپ بتا دو، آپ ہی بتا دو، مجھے تو آج تک معلوم نہیں ہے، یہ بات تم بتا دو۔ خاموش۔ اور اگر ہم ان باتوں کی طرف توجہ دیں گے تو وہ رحمتی وسعت کل شیء کا مفہوم بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ صرف جگہ اہل ایمان کے لیے تعلق رکھتی ہے، یہ اہل ایمان ہی آ سکتے ہیں، تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے، کس طرف جائیں گے؟ ہو سکتا ہے دل کا حال میں نہ جانتا ہوں، اللہ کا فضل جانتا ہے، رب کائنات جانتا ہے، اس کی رحمت جانتی ہے، پہچانتی ہے کس کو وہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس کا قدم اس جگہ پر پڑنے سے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دے، وہ ہدایت اور روشنی پالے اور بے ایمان میں سے اہل ایمان میں شامل ہو جائے۔ ایسا ہوا ہے، کیوں؟ کسی کو بتلانے یا ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فیضان ایسی چیز ہے کہ کسی کو کیا کب عطا کر دیا جاتا ہے، یہ رب ذوالجلال جانتا ہے۔ فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں، مگر کیا کہتے ہیں دوستو، احباب نے کیا کہا کہ ساری دنیا یوٹیوب پہ جا رہی ہے، آپ کیوں نہیں ڈالتے؟ لہٰذا میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ یوٹیوب پہ ڈالا جائے، کیونکہ تشہیر کی ضرورت نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، رسائی کی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، ایڈنٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ یوم الحشر ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کرسی شفاعت پر براجمان ہوں گے، اور پھر ان کی نگاہ دور سے پہچان لے گی کہ یہ تو وہ ہیں جو محبت سے میرا نام لیا کرتے تھے۔ ان کے پہچان کی ضرورت ہے، زمانے کی پہچان کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان نے بے شک ترقی کر لی ہے، علم حاصل کر لیا، اس کی بنا پر اتنے عروج پر پہنچ گیا کہ آج وہ مرے ہوئے انسان کے اندر روح پھونک کر اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سادے لفظوں کے اندر یہ ہے کہ ایک انسان، چاہے وہ چائنا سے تعلق رکھتا ہو یا کسی اور ملک سے، وہ یہ کوشش کر رہا ہے جس کو تم خدا مانتے ہو وہ خدا اگر زندہ پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے تو میں بھی خدا ہوں، دیکھو میں نے بھی اس کو زندہ کر لیا۔ جب حالات یہ ہوں گے تو پھر کرونا وائرس آئے گا ہی آئے گا، پھر کرونا وائرس آئے گا، مصیبتیں آئیں گی۔ یہ سب کیا ہے کہ ہم نے اپنی اندر کی پاکیزگی اور طہارت کو آلودگی میں بدل دیا، کثافتیں بڑھ گئی ہیں دلوں کے اندر، اور ہمارے باطن، ہماری ارواح
وہ بھی اتنی آلود زدہ ہو گئی ہے کہ ان کے اندر وہ پاکیزگی نہیں رہی، جس کی وجہ سے نہ تو وہ کلام جو ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے وہ پاک ہے، نہ وہ ادائیں جو ہم کرتے ہیں وہ صاف ہیں۔ تو گویا توجہ کس کی طرف ہے، کس کی طرف ہونی چاہیے؟ ہماری توجہ پوری کی پوری جس طرف بھی ہے، ایک اس کا حل اگر آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں تو ہر ایک چیز پہ یہی چیز نظر آتی ہے کہ کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی رنگت ہو، کوئی بھی ادا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آ جا کر اس میں کوئی نہ کوئی مفاد چھپا نظر آتا ہے۔ بات تب بنے گی جب اللہ کے سوا ہر چیز کو خیر آباد کر دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا ہی چھوڑ دیں، رشتوں کو چھوڑ دیں، صرف مسئلے پہ بیٹھ جائیں، روزی نہ کمائیں کیونکہ اللہ اللہ کرنا ہے، نہیں، غلط ہے یہ بات، بالکل شریعت کے خلاف ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ اسوہ حسنہ ہر ایک چیز کا درس نہیں دے رہی، نمونہ نہیں پیش کر رہی؟ کیا آج کا مسلمان اپنے آقا و مولا سے دور کیسے ہو گیا؟ کیا وہ ناراض ہو گئے؟ کیا انہوں نے اپنی رحمت والی آنکھ ہم سے پھیر لی؟ کیا ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے؟ تو یاد رکھیے کہ وہ ایسا مالک و خالق ہے کہ وہ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتا، کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ اگر وہ ناراض ہو جائے تو وہ بندہ زندہ نہیں رہتا، اس کی زندگی کا خاتمہ اختتام پذیر ہو گیا وہ انسان جس سے رب کائنات ناراض ہو جائے۔ وہ ناراض کسی سے نہیں ہوتا، وہ تو ان سے بھی ناراض نہیں ہوتا جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کا کلمہ نہیں پڑھتے، اس کے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھتے، اس کی ذات کی توحید کا اعلان نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی وہ ناراض نہیں ہوتا۔ ثابت کیا ہوا کہ اہل ایمان کو وہ بچہ دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، دولت و گھر دیتا ہے، تو کیا غیر مسلم کو نہیں دیتا؟ اس کو بھی برابر کا حصہ ملتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا انصاف ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ رحمت خدا بندی ہے، یہ وہ اصول ہے جو بنی نوع انسان کے لیے اس نے روز ازل سے بنایا۔ قرآن مجید اس کا اعلان فرما رہا ہے، رحمت خداوندی بنسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو یکساں مساوی نصیب ہو رہی ہے۔ کہ آپ کے در اقدس پہ کوئی بھی جائے، کوئی مانے آپ کو، آپ کا کلمہ نہ پڑھتا ہو، آپ کی ذات پر ایمان نہ رکھتا ہو، اور آپ کو اپنا آقا و مولا نہ مانتا ہو، کوئی بات نہیں، وہ صرف اور صرف ان کی ذات کا وسیلہ بنا لے، اس محفل میں چلا جائے جس مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ رب العزت اس کا دامن بھی اپنی رحمت سے کبھی خالی نہیں رکھتا، اس کو بھر دیتا ہے، مایوس نہیں رکھتا۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ اگر وہ غیروں کو مایوس نہیں کرتا تو اپنے آج مایوس کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں، حیران کیوں ہیں، کیوں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، کیوں مصیبتوں نے آ کر ہمیں گھیر لیا، کیوں ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی؟ کیونکہ ہم نے اپنے آقا و مولا کو ماننا چھوڑ دیا، ہم اس پروردگار کی نہیں سنتے، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کی ذات کے اوپر ہم وہ عقیدہ اور ایمان نہیں رکھتے، ہم زندہ اور مردہ کے چکر میں پڑھ کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی حیات کے وہ سنہری ایام جو ہیں وہ ان کو ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ انسان اتنی تیزی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، اس کی زندگی کا وہ جو ویل ہے، پہیہ ہے، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گھوم رہا ہے کہ یہ جو دن ہے، ایام ہیں، وہ گھنٹوں میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
وقت بہت کم ہے. آج ہم اگر کچھ کریں گے تو یہ اعمال کل ہمارے کام آئیں گے. اور یہ اعمال کی توفیق کیسے حاصل ہوگی؟ جب ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کا عہد کریں. محبت، آپ کی ذات پر ایمان تو ہے. کیوں؟ ہم سبھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے یہاں پہ موجود ہیں افراد، بزرگ، دوستوں، احباب، بچے، سبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں. مگر ایمان کی وہ ضعیف الایمانی اعتقادی کیوں آئی؟ کہ جب ہم نے اپنے پروردگار اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فراموش کرنا شروع کر دیا. اس ضرورت کی طرف، اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے. اس بات کو ہم نے سوچنا ہے، مد نظر رکھنا ہے. ہمارے گھروں کے اندر رحمت ہوگی، برکت ہوگی، اتفاق ہوگا، محبت ہوگی، انس ہوگا. پھر آپ تھوڑا سا کما کر لائیں گے، تھوڑا سا پکائیں گے، دیکھیں اس کے اندر کتنی برکت ہوگی. کیوں؟ ہم نے وہ کام کرنا ہے. اٹھنا ہے تو اپنے سرکار کی نقش قدم پر، چلنا ہے تو اپنے سرکار کے نقش قدم پر، کھانا ہے تو اپنے سرکار کے نقش قدم پر چلنا. آپ کی سنت کی ادائیگی جہاں تک ہو سکے، یہ نہیں کہ آپ حد الوسع کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے آپ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہی دین کا اصل وجود ہے. اصل دین ہے کیا؟ اصل دین ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آپ کی سنت پر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں. کام وہی ہے جو آپ معمول کے مطابق کرتے ہیں، روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں. مگر آپ اگر یہ سوچ لیں، صرف اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو صرف میں یہ کہہ لوں گا کہ میں نے وہ کرنا ہے جیسے میرے سرکار نے کیا، تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. جو کام کر رہے ہیں وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گا، ہوگا وہ ظاہری کام، عام کام ہوگا جو روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں. مگر جب ہم اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ادا کریں گے تو وہ ظاہری اور باطنی طور، دونوں طور پر وہ عبادت بن جائے گا. عبادت بن جائے گا. اور عبادت خدا بندی کیا ہے؟ قرآن پڑھنا عبادت صرف نہیں ہے، نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. حسن سلوک، محبت، بھائی چارہ، انس، وہ اخلاق، اسوہ حسنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، اور آپ کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ ہر ایک عکس اپنی زندگی کے اندر ڈال لینا، یہ بھی عبادت ہے. اٹھیں تو ویسے جیسے سرکار اٹھتے، سوئیں تو ویسے باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، دائیں ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے بچھا کر، کیونکہ یہی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں کہ آپ کی روح کو، آپ کے قلب کو کتنی روشنی اپنے نور سے منور فرما دے گا، روشنی عطا کر دے گا. اور پھر اپنے گھروں کے اندر جب آپ بیٹھے ہو، اکیلے ہو، کھانا کھا رہے ہو، ہاتھ دھو کر اس طریقے سے کہ جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، ویسے آپ کریں گے. ویسے ہم تو روز میں کھانا کھاتے ہیں، اکثر جب بھوک لگی ہوتی ہے ہاتھ بھی نہیں دھوتے، فراموش کر دیتے، بھول جاتے ہیں، جلدی ہوتی ہے. مگر اگر ہم تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اس بات کی طرف غور کریں، تو یہی زندگی کے اصول جو ہیں وہ آپ کو دیکھیے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیں گے، عروج پر پہنچا دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے آئیں اور اس خانہ کو آباد اور شاد کرتے رہیں. اللہ رب العزت آپ کے گھروں کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کے دلوں کو، ارواح کو آباد اور شاد کرے اور زندہ اور تابندہ رکھے.